میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے اور اس دین کی حفاظت اور اس امت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قیامت تک کہ اس امت کا اہل حق کا طبقہ باقی رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، چن کر الگ کیا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت مسلمہ کا شرف یہ ہے اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی اور برائی کا فرق بتائیں اور اچھے کام کرنے کو کہیں، برے کاموں سے روکیں، لیکن اس ساری ذمہ داری کے ادا کرنے میں وہ اعتماد اپنے اسباب اور وسائل پر نہ رکھیں۔ ہمارے پاس حکومت ہے تو ہم کام کر پائیں گے، ہمارے پاس اگر ٹیکنالوجی ہے تو ہی ہم کام کر سکتے ہیں، اگر ہماری میجورٹی ہے تو ہی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کام کا موقع ملے گا، ورنہ نہیں، مائنورٹی ہوں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے بتایا کہ امت خیر امت ہے، ساری امتوں پر فوقیت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے، لیکن فوقیت نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے۔ فلاں نسل کا ہے، جیسے یہودیوں میں ہے یا بعض قوموں میں ہے، فلاں نسل میں پیدا ہوگا تو فوقیت اس کو ہے، باقی سب گھٹیا۔ اسلام میں فوقیت ملتی ہے کام کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر۔ تو فوقیت کیوں ہے اس کی؟ کیوں اس کو اللہ نے ترجیح دی ہے؟ کیوں اس کو اللہ نے شرف اور مقام دیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کی تاکید کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تمہارا ایمان اللہ پر ہے، تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اللہ کا بھروسہ اگر دعوت میں سے آپ نکال دیں تو دعوت کی گاڑی رک جاتی ہے، لیکن اللہ کا بھروسہ اگر ہو، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کامیاب کرنے والا ہے، اللہ غالب کرنے والا ہے، تو پھر انسان کی کوششوں میں قوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کوششیں فی ذاتی ہی کوئی نتیجہ لائیں، ہمارا اعتقاد نہیں ہوتا ایسا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے نہیں۔ جو مسلمان یہ جانتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور اس کا نظام کا چلانے والا، تدبیر امر کرنے والا اللہ ہے، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، پریشانیاں، مسائل جو بھی آتے ہیں، لیکن ان مسائل میں ایسا نہیں گھبرانا چاہیے کہ ایک دم بدحواس ہو جائے، سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ حوصلہ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کہا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ نہیں، اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر اور کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ تو مسلمانوں پر اچھے برے حالات آتے رہیں گے،
لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو حوصلہ ہمت کھونا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگ جگانے والے ڈرانے والے بن جاتے ہیں، تو ایسا نہ جگائے آدمی کہ ڈرا دے قوم کو، اتنا ڈرا دے کہ بدحواس ہو جائیں اور غلطی کر بیٹھے، کیونکہ ڈرا ہوا آدمی جب بہت ڈر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ بڑی غلطی کرتا ہے۔ نہیں کرنا ایسے۔ ٹھیک ہے، اچھے برے حالات امت پر آتے رہیں گے، اللہ رب العالمین نے امت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور شرط یہ ہے کہ امت وہ کام کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونپ کے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، پہنچائیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ دین، وہ قرآن، وہ سنت، قرآن کا فہم، حکمت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس کو پہنچائیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، نہیں پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کی ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا آیت کی شروعات میں کہ اینڈ میں ہے؟ آپ سوچیے، ہم کیا چاہتے ہیں باقی آیت کی شروعات میں ہو۔ وعدہ کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے۔ وعدہ پہلے نہیں ہے، وعدہ اخیر میں ہے، کام پہلے۔ کام کیا ہے؟ جو اللہ نے آپ کے پاس دین دیا ہے وہ امانت ہے، اس کو انسانیت تک پہنچاؤ، اپنے پاس سنبھال کے چھپا کے مت رکھو۔ اگر ایسا کیا، ڈیوٹی پوری نہیں کی آپ نے۔ اور آپ کو اگر ڈر ہے لوگوں سے کہ اگر میں دعوت حق انسانیت کی طرف اس پیغام کو پہنچاؤں گا تو لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، مجھ کو مٹانے کی کوشش کریں گے، میری مدد کون کرے گا، میری حفاظت کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ حفاظت کی ذمہ داری کو ادا کرنے پر اللہ نے لی ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، آج مسلمان پریشان ہیں، بلا شبہ پریشان ہونے کا حال تو ہے، فکر کرنے کی چیز تو ہے بہت ساری۔ مستقبل کے اعتبار سے ملک کی سیاست جس طرف کروٹ لے رہی ہے تو یہ اچھے حالات نہیں ہیں، اچھے آثار نہیں ہیں، لیکن کیا ہم وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارا محافظ ہو جائے، لیکن کیا جس حفاظت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، کیا وہ کسی ذمہ داری کے ادا کرنے پر تھا یا ایسی تھا؟ ہم ایسے ہی سمجھے ہوئے تھے اب تک، ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، باپ دادا بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہم کتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں، ہم کیسے بھی حرکتیں کریں، جو چاہیں کریں، اللہ نے ہماری حفاظت کرنا چاہیے، ہم ایسا سمجھے ہوئے تھے۔ لیکن بعض اوقات اللہ رب العالمین ایسے حالات پیدا ہونے دیتا ہے تاکہ سوئے ہوئے مسلمان جاگیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے اعتبار سے سوچیں کہ واقعی جس چیز پر حفاظت کا وعدہ اللہ کا ہے وہ چیز ہم نہیں کر رہے ہیں اور ہم کو کرنا چاہیے۔ دعوت حق کی ذمہ داری جو ادا کرنی مسلمانوں پر ضروری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی ذمہ داری کے پورا کرنے کا جو اللہ کا فرمان ہے، اگر مسلمان نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ کچھ بھی کرو حفاظت کریں گے، تم کون ہو کون تم؟ کیوں کریں؟ اللہ رب العالمین نے یہود کو ہٹا دیا، انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی، یہود کو ہٹا کے اللہ نے صحابہ کو شرط دیا، کیونکہ یہود کے بارے میں اللہ نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے عالمین پر تم کو میں نے فضیلت دی تھی۔ اس فضیلت کا تم نے کیا کیا؟
وہ حق ادا کرنا، اللہ کی شریعت کا نفاذ اور اللہ کی شریعت کا لوگوں کو سیکھنا سکھانا، حفاظت کرنا اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب کی، کہاں کیا؟ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ کر دیا۔ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سوچنے کی جگہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق، نبی کا حق، دین کا حق، ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کی ادائیگی کے اعتبار سے ہم کتنے ہوشیار ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، اس پر ہماری نجات اور حفاظت کا مدار ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ایک طبقہ، کچھ لوگوں کا ایک مجموعہ، گروہ، جماعت، فرقہ وارانہ اعتبار سے جماعت نہیں، واقعی ایک طبقہ لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے، کچھ لوگ ہمیشہ ایکٹیو ہونے چاہیے۔ کس چیز میں؟ کیا کریں؟ یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، ویأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور انہیں برائیوں سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی اور حفاظت، ان دونوں کا مدار دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے۔ اس کو جس نے سمجھا وہ سمجھدار ہے، جس نے اس کو نہیں سمجھا وہ سمجھدار نہیں ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی عقل مند وہ کیوں نہ ہو۔ ہماری بقا کسی اور چیز میں نہیں، اس میں ہے، ہماری حفاظت اس میں۔